کرنٹ وار امپیکٹ، موجودہ جنگ کے جو اثرات ہیں وہ ذہنی صحت پہ تو ہیں ہی، تعلیمی سرکٹ میں تو ہیں ہی، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ڈیجیٹلائز سسٹم کو، انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کو، کمیونیکیشن انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کو سسٹم ہے. کیسے؟ اب پاکستان میں اور پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% جو لوگ ہیں وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، اور 50% جو اسٹاف ہے وہ آفیسز میں ورک کر رہے ہیں. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول لیول پہ 50% اسکول میں اسٹوڈنٹس کلاسز لے رہے ہیں، اور 50% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہوم سے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. اسی طرح اب آپ نے اگر آج کل کے دور میں کسی ویب سائٹ کو بنا کے تو اس کو پبلکسٹی کرنا ہے تو سوشل میڈیا سب سے پاورفل ٹول ہے اس کے لیے کہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایجوکیشن میں سب سے زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ایجوکیشن لے رہے ہیں تو آپ آن لائن کنیکٹ ہو سکتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ کسی بھی انسٹیٹیوشن کا پارٹ ہوتے ہوئے. لیٹ سپوز میں موجود ہوں آسٹریلیا میں ایز اے پاکستانی، اور میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں یا کسی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں، اور میں ان کو فی پے کر رہا ہوں، تو مجھے میری یونیورسٹی کی طرف سے ایکسیس دی جائے گی کہ میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکوں. کیسے؟ اب کوشچن ریز ہوتا ہے کیسے. لیٹ سپوز خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی بیس پہ مجھے جانا پڑتا ہے آؤٹ آف کنٹری، تو میں اپنی یونیورسٹی اپنی کلاسز کے ساتھ انگیج رہ سکتا ہوں اگر ایگزام نہیں ہو رہے تو. سیمسٹر سسٹم میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج آج کے دور میں آئی ٹی کا ہمیں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کنٹری میں رہتے ہوئے کسی دوسری کنٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہوئے اپنی کنٹری کے ساتھ آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیجیٹلائز سسٹم ہے، آپ کے پاس ایپس ہیں. جیسے آپ واٹس ایپ کی بات کر لیں تو واٹس ایپ پوری دنیا میں ہے، ایمو پوری دنیا میں چلتا ہے، کچھ ممالک میں ریسٹرکشنز ہیں. بلوٹوتھ سے آپ پہلے جب یہ واٹس ایپ نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا کی ایپس نہیں تھی، تو جو کی پیڈ والے فون تھے ان میں بلوٹوتھ سسٹم ہوتا تھا. بلوٹوتھ سے آپ ایک فون سے دوسرے فون میں ڈیٹا، پکچرز یا جو بھی آپ کا انفارمیشن ہوتی تھی وہ آپ شیئر کر سکتے تھے. لیکن بلوٹوتھ کا المیہ یہ تھا کہ آپ ایک روم سے دوسرے روم میں اگر کوئی انڈیویجول فون لے کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے، یا ایک گھر سے اس گھر کے کار پوش تک، ایک بیڈ روم سے اس دوسرے انڈیویجول کے کار پوش تک. لیکن اب واٹس ایپ آ چکا ہے تو واٹس ایپ پہ آپ پوری دنیا سے کہیں بھی اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ اسنیپ چیٹ یوز کر سکتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، آپ ریلز بنا سکتے ہیں، آپ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا کے اس میں ویڈیوز میں آپ ہیش ٹیگ ٹرینڈ جو بھی چل رہا ہو وہ لگا سکتے ہیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ مجھ جیسے اور آپ جیسے عام لوگوں کو ہے جن کو اس کی اویئرنیس نہیں بھی تھی. آہستہ آہستہ وہ اویئرنیس اسپریڈ ہو رہی ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا خود کر رہا ہے. یہ ہم خود، ہم لوگ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں جب یہ جنگ کا ماحول چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ایڈوانٹیج آئی ٹی کو ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ ڈیجیٹل ایپس یوز کر رہے ہیں، لوگ لرننگ ایپس یوز کر رہے ہیں، لرننگ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، جیسے جس میں گوگل میٹ ہے، جس میں زوم ہے، جس میں ایکس ہے، جہاں پہ آپ اپنے اسٹیٹمنٹ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنے میسیجز شیئر کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ریموٹ ایریاز میں ان کی ایکسیس ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پرسن، بینگ اے کامن مین، کہ ہمارے ریموٹ ایریاز میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کو ہمیں اویلیبل کرنا ہوگا. ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر جو آئی ٹی کے ساتھ انگیج ہیں ان کو اس ماڈل پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم ان ٹارگٹ ایریاز کو ٹارگٹ کریں جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بیڈلی ریکوائرڈ ہے. بلوچستان میں، کے پی کے میں، آپ کا یہ اور چترال میں،
یا جو مختلف آپ کے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اسکردو میں، اس طرح کے جو مختلف شہر ہیں، جو علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ڈفیکلٹیز کریٹ ہوتی ہیں کہ ان کو سم ٹائم ایسی جگہوں پہ، پہاڑوں پہ تو سگنلس بالکل بھی نہیں آتے، سم ٹائم ان کو ایسی جگہ پہ موو کرنا پڑتا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہو. تو ہمیں بینگ اے نیشن، بینگ اے پرسن، میرا یہ پرسنلی اوپینین ہے کہ اس حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں جن کے پاس تعلیم آسانی سے نہیں موجود، یا جن کو نہیں مل رہی. جن کو مل رہی ہے وہ تو بہت ریلیف فیل کر رہے ہوں گے، اور وہ بہت ایکسپینسو بھی پے کرتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ بہت ایکسپینسو ہے، ہر چیز ہی بہت ایکسپینسو ہے. لیکن اگر ہم نے ایجوکیشن کو یقینی بنانا ہے ہر انسان اور ہر طبقے کے لیے، تو ہمیں اپنا ڈیجیٹلائز جو سسٹم ہے اس کو ایڈوانس کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ اوکیزن پر کیمپین چلانی ہوگی، ورک شاپس آرگنائز کروانی ہوگی، ٹریننگ جو سینٹرز ہیں وہ بلڈ کرنے ہوں گے. انٹرنیٹ فیسلٹی، انٹرنیٹ کے جو ٹاورز ہیں، جو اسٹرانگ ٹاورز ہیں، جو ایک آندھی کے آنے سے بند نہ ہو جائیں، جو ایک بجلی کے دھچکے کی وجہ سے بند نہ ہو جائیں. سولر پاورز کو ہمیں اور اسٹرانگ کرنا ہوگا. سولر پاور ہمیں ایسے سولر سسٹم جنریٹ کرنا ہوگا جس کا انٹرنیٹ کے ساتھ بھی کنیکشن ہو. سگنلز کی ایکسیس ان ریموٹ ایریاز تک ہمیں پہنچانی ہوگی جو کہ بیڈلی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کو کون ٹارگیٹ کر سکتا ہے، اس کو کون آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے؟ یہ جتنے میں آپ کو ایشوز بتا رہا ہوں ان کو کون آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے. تو جب پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر پارٹنرشپ ہوگی، جب آپ کے پرائیویٹ سیکٹر والے گورنمنٹ سیکٹر والوں کے ساتھ کوآپریشن کریں گے، جب گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کی کمیونیکیشن ایک اچھے لیول پہ ہوگی، ان کا ایک لانگ ٹرم پلان ہوگا کہ ہم نے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھیں گے، ایک ماڈل پلان کریں گے، اس کے لیے اچھا ریونیو ہوگا، تب جا کے یہ چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گی. اور یہ صرف زبانی غلامی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو پریکٹیکلی بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور جو ماسٹر مائنڈ ہے آئی ٹی کے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ماڈل بنانا چاہیے. اور اداروں کو بھی چاہیے، صوبوں کو بھی چاہیے، پروونسز کو بھی چاہیے کہ وہ پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر کی جو بھی کرتا دھرتا جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس طرح کا ریونیو ماڈل بھی دیں. اگر ان کے پاس خود سے اویلیبل ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ، جو متعلقہ صوبوں کی گورنمنٹ ہے، پروونسز کی گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ جو شیئر کریں. اور پھر وہاں کے جو متعلقہ لوگ ہیں، فار ایگزامپل کے پی کے میں اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، تو کے پی کے کی جو لوکل وہاں پہ پارٹیسپیشن ہے، یا لوکل وہاں پہ جو کمیونٹی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جب تک آپ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، آپ کو وہ ایکسیس نہیں مل پائے گی جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. امید ہے میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. میرے کنٹینٹ کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.